السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از یزدان. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اگر آپ نے اس قرآن کی ویڈیو کو اوپن کیا ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں. اور میں آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے واٹس ایپ چینل کا اسکینر ہے اور کمنٹ سیکشن میں ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ جوائن کر لیں. کیونکہ جتنی بھی آگے جا کے قرآن کی کلاسز ہوں گی، وہ ساری کی ساری قرآن کلاس کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ وہاں پہ آپ کو آ جایا کریں گی. سو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یوٹیوب کی ویڈیو آ چکی ہے، تو آپ دیکھ لیں. اور بھی آگے جا کے جتنی بھی مختلف چیزیں قرآن کے ریلیٹڈ ہوں گی، آپ کو وہاں پہ پتہ چل جائیں گی. آپ میرا ساتھ دیں، ہم سب ساتھ میں مل کے اللہ کے کلام کو سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اپنی زندگی میں اس چیز کو عمل میں لائیں گے. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 to آیت نمبر 60 تک پورا ہم نے تفسیر سنا، سمجھا اس چیز کو. اور آج ہم آیت نمبر 61 سے لے کے آیت نمبر 120 تک پورا سمجھیں گے، کیونکہ سورۃ المائدہ میں ٹوٹل 120 آیتیں ہیں. چلیے بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے کیا کچھ چھپاتے رہے ہیں. اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت ہی بری ہیں. اب جو یہ بات ہو رہی ہے نا، یہ ہو رہی ہے یہود و نصارہ کے بارے میں. ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت ہی برا ہے. اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. استغفر اللہ. اب آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کا ایگزیکٹلی مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ہم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودوں اور نصارہ کو، جب مدینہ منورہ میں یہودیوں کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے جب انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر کچھ عرصے کے لیے ان کو اور مسیح تنگی میں مبتلا کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیا، ان کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اب آگے سنتے ہیں. ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی. اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور انہیں ضرور آرام و راحت کے باغات میں داخل کرتے. اللہ اکبر. بڑے ہی ناشکر، بہت انلکی ہیں وہ لوگ، اللہ اکبر، جو اللہ کے کلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جان بوجھ کے، جاننے کے بعد بھی. اللہ اکبر. آپ دیکھیے. اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں کے لیے ماشاءاللہ تبارک اللہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے کلام کی پابندی کریں. اس حساب سے اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے سے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا انشاءاللہ. اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں. اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں کے سازشوں سے بچائے گا. یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کہہ دو اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل پر
اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تمہارے کوئی بنیاد نہیں ہوگی اور جس پر تم کھڑے ہو سکو۔ اور اے رسول، جو وحی اپنے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر رہی ہے، لہٰذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا سابی یا نصرانی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے، جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر ڈالا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ اللہ اکبر، دیٹ مینز ٹرینٹی، جو کرسچینٹی میں مانی جاتی ہے آج کی ڈیٹ میں۔ معاذ اللہ، تین میں سے ایک اللہ ہے یعنی کہ فادر، اور ایک بیٹا ہے یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم، اور تیسرا روح القدس، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور بعض فرقے کرسچینٹی میں اس چیز کے بھی قائل ہیں کہ تیسرا روح القدس کی جگہ پہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی اسی بات کے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے؟ حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، تو تم انہیں خدا کیسے مان سکتے ہو؟ اور اگر کوئی خدا کھانا کھانے کا محتاج ہو تو وہ خدا کیسا خدا ہوا؟ تو یہ جو آیت ہے اس کا معنی یہ ہے، اور میں سچ بتاؤں جب میں نے اسلام لایا تھا نا، تو اسلام لانے سے پہلے جب میں اسلام کی اسٹڈی کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا اور سنتا تھا، اس ٹائم پہ میں ویڈیوز بناتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، ریئیکشن دیتا تھا میں، تو اس وقت میرے مائنڈ میں یہ آتا تھا یار سچ میں خدا وہ کیسے ہو سکتا ہے جو محتاج ہو کھانے کا، جو محتاج ہو واش روم کا، جو محتاج ہو کہ اس کی آنکھیں ہوں دیکھنے کا، محتاج ہو سونے کا، محتاج ہو جس طرح سے انسان ہوتا ہے۔ انسان 24 آورز جاگ ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، انسان کو سونا پڑے گا۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ انسان مرتا ہے، زندہ ہوتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، واش روم جاتا ہے، بیماری آتی اس کو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ سب چیزوں سے پاک ہے۔ دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی، جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو
جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی۔ اب یہ لعنت کا جو ذکر ہے یہ زبور میں بھی تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور اس کا ذکر انجیل میں بھی ملتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ وہ جس بادی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو مانا نہیں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا۔ تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یہ ان یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو لوگ مدینہ منورہ میں آباد تھے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ دوستیاں گانٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ وہ یہ تک کہہ دیتے تھے کہ مسلمانوں سے اچھا مذہب تو تمہارا ہے۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل کیا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد انہی کی ہے جو نافرمان ہے۔ تم یہ بات ضرور محسوس کر لوگے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو کھل کر شرک کرتے ہیں، اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لوگے کہ غیر مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تاریک الدنیا درویش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں میں تو بہت سے لوگ دنیا کی محبت سے خالی ہیں، اس لیے ان میں قبول حق کا میدہ زیادہ ہے، اور وہ مسلمانوں سے اتنی سخت دشمنی نہیں کرتے جتنی یہودی اور مشرکین مکہ۔ نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو یوں تو انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہے ہیں۔ اب جب مسلمانوں کو حبشہ مطلب جو نجاشی کا جو بادشاہ نجاشی جہاں پہ تھے، جہاں کے وہ بادشاہ تھے اس کو حبشہ کہا جاتا تھا وہ علاقے کو، تو حبشہ میں جب مسلمان ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے وہاں پہ پناہ لیے ہوئے تھے نجاشی بادشاہ کی، مشرکین مکہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، بٹ نجاشی بادشاہ نے سوچا کہ وہ سب سے پہلے مسلمانوں کا بھی پکش سنیں گے، تو انہوں نے مسلمانوں کو بلایا اور انہوں نے ان کا پکش سنا۔ تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے اس دربار میں بڑی مؤثر تقریر کی تھی۔ اس تقریر کی وجہ سے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کے لیے پیار محبت بہت بڑھ گیا تھا اور عزت بھی، اور نجاشی کو اس وقت اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوتی ہے اور یہ وہی پیغمبر ہیں جس کا تذکرہ انجیل اور تورات میں ملتا ہے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے وہ سارے علماء بیٹھ کے سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے یہ کلام اس کلام سے بہت مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم پہ نازل ہوئے، اور چنانچہ سب لوگ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ سارے کے سارے جب حبشہ واپس گئے بادشاہ نجاشی کے پاس انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیے مطلب یہ سناتے ہوئے بھی نا مجھے گھس پمس آ رہے اللہ اکبر، میں ایسی جاہلیت میں تھا، اللہ اکبر، اللہ کا کتنا احسان، اللہ کا کروڑوں کروڑوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی طرف لایا اور مجھے حق پہچاننے کا موقع دیا۔ سچ میں مجھے گھس پمس آ رہے ہیں بولتے ہوئے بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں سچ بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت زیادہ بڑی بات ہوتی ہے۔
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان تو لے آئے ہیں، لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے، اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں، اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح حرام چیزوں کو حلال سمجھنا گناہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی گئی ہوئی حلال چیزوں کو بھی حرام سمجھنا غلط ہے، گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے ان میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو، اس سے ڈرتے رہو، اللہ تمہاری لاگو قسموں پر تمہارے پکڑ نہیں کرے گا۔ لاگو قسموں سے مراد ایک تو وہ قسمیں ہیں جو قسم کھانے کے ارادے کے بغیر محض محاورے اور تکیہ کلام کے طور پر کھالی جاتی ہیں، اور دوسرے وہ قسمیں ہیں جو لغو کی تعریف میں داخل ہیں، جو ماضی کے قصے واقعہ پر سچ سمجھ کر کھائی گئی ہوں، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دو یا ایک غلام آزاد کرو۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی اور اسے توڑ دیا ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھا لینا کوئی مذاق نہیں ہے، جس طرح سے ہم آج کل کھاتے ہیں، یار تیری قسم، یا اللہ کی قسم، یار میں سچ میں ایسا ہی کیا ہے میں نے، یا جو بھی تم کرتے ہو، تو یہ مذاق نہیں ہے، اس کو سیریس لینا ہے آپ نے۔ قسم اس طرح سے نہیں کھانا جس طرح سے آپ جھوٹ بولتے ہو، معاذ اللہ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کی تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کی بیج ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر صرف ذمہ داری ہے کہ وہ صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کر دیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کاربند رہے ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب جب شراب کی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، بٹ کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ ٹینشن تھی کہ ہم نے جو ماضی میں شراب پی ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کہیں پکڑ نہ ہو جائے آگے جا کے۔ اس آیت میں یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے کہ تم نے جو بھی پہلے کیا ہے، جو بھی تم نے کھایا پیا ہے پہلے، تو وہ سارا معاف ہو چکا ہے اور ان پہ کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہ سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد بھی تقوی احسان کو اپنائیں۔ اب احسان کا لغوی معنی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اچھائی کو اپنائیں، لیکن اس کی تشریح ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو وہ اس طرح کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان ہر کام میں جب بھی وہ کوئی بھی کام کرے، جب بھی وہ کچھ بھی کرے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ دھیان میں رکھ کے وہ سارے کام کرے۔
اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے۔ اب جیسے کہ ہم نے پہلے آیتوں میں یہ پڑھا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا از حرام، دیٹس ناٹ پرمیسیبل۔ تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے، حج اور عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مسلمان حج اور عمرہ کے احرام میں ہوں گے، جب یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ ان کے اتنا قریب بھیج دے گا اور ان کا امتحان لے گا کہ وہ اس کا شکار کرتے ہیں یا نہیں۔ اب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کا دل مچل رہا ہو کسی ناجائز چیز کرنے کو، اور جو انسان اس وقت اس ناجائز چیز سے بچ جائے وہ بہترین ہے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ وہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اے ایمان والوں، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجربے کار آدمی کریں گے کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکین کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں۔ اب اگر کوئی انسان شکار کر لے احرام کی حالت میں تو اس گناہ کا کفارہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی حلال جانور کو شکار کیا گیا ہو تو علاقے کے 2 ایسے تجربے کار دیانتدار بڑے بزرگوں کو 2 ایسے آدمیوں کو لایا جائے جو دیانتدار ہو اور تجربے کار بھی ہو، اور ان سے اس جانور کی قیمت مقرر کی جائے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ اقتدار اور انتقام کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ اللہ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے، نیز حرمت والے مہینے میں نذرانے کی جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹھوں کی بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو جانور نذرانے کے طور پہ حرم لے جائے جاتے تھے ان کے گلوں میں پتے ڈال دیے جاتے تھے تاکہ ہر دیکھنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو جانور ہے یہ حرم جا رہے ہیں، تاکہ کافر، مشرک، ڈاکو یا پھر اور چوری کرنے والے لوگ ان جانوروں کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا تھا یہ جو جانور ہیں یہ قربانی کے لیے حرم جا رہے ہیں۔ یہ سب اسی لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایک طرح سے فیشن بن جاتا ہے اور لوگوں کو اس میں بہت سکون، بہت مزہ آتا ہے۔
جیسے کہ آج کل کی دنیا میں ہم پائیں گے، جیسے آپ عورتوں کا لباس دیکھ لو، ایک بہت بڑا اگزامپل دیا میں نے آپ کو۔ لہٰذا اے عقل والوں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے ان سے منکر ہو گئے۔ اس سے غالباً یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے کسی جانور کو نہ بہرا بنانا طے کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی۔ تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کسی جانور کو نہ بہرا بنانا طے کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسولوں کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ ان کے پاس کوئی علم ہو، نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت، تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اے ایمان والوں تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کفار کی جو برائیاں پیچھے بیان ہوئی ہیں اس کی وجہ سے مسلمانوں کو صدمہ ہوتا تھا کہ اپنی اس گمراہیوں کے خلاف واضح دلائل آ جانے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بار بار سمجھانے کے باوجود یہ لوگ اپنی گمراہیوں پر جمے ہوئے ہیں۔ اس آیت نے ان حضرات کو تسلی دی ہے کہ تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد تمہیں ان کی گمراہیوں پر زیادہ صدمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اب زیادہ فکر خود اپنی اصلاح کی کرنی چاہیے۔ لیکن جس بالغ انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس میں ایک تو ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے جو ہر وقت دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کے عیب تلاش کرنے میں تو بڑی شوق مغلول رکھتے ہیں مگر خود اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی زحمت نہیں اٹھاتے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج کل میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں بہت مصروف رہتے ہیں، بہت زیادہ اللہ کی بات نہیں پہنچاتے بٹ دوسروں کے عیب نکالنے میں بہت مصروف رہتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیجئے، اگر کوئی ناچ گا رہا ہے مسلمان اور اس کی ویڈیو کے نیچے وہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اگر کوئی دین کی بات کر رہا ہے تو اس میں وہ اپنے فرقے کے حساب سے فیصلہ کر کے اس کی ویڈیو کے نیچے تنقید کرتے ہیں۔ یہ ہے سٹینڈرڈز۔ اے ایمان والو جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے دو شخص ہو جائیں۔ اب جو یہ وصیت کی آیت ہے نا، یہ کچھ خاص پس منظر کے واقعہ میں نازل ہوئی تھی۔ ایک بدیل نام کا مسلمان تھا، وہ تجارت کی غرض سے اپنے دو عیسائی ساتھیوں کے ساتھ، تمیم اور عادی کے ساتھ، وہاں جا کے وہ بیمار ہو گیا اور اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ بچ نہیں پائے گا۔ اب اسے لکھنی تھی وصیت، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے دو ساتھی، اب اس وقت اس کے پاس دو مسلمان تو نہیں تھے، دو غیر مسلم تھے، عیسائی دوست اس کے، تمیم اور عدی، اور اس نے کیا کیا، اور اس نے گواہ بنا کے ان دونوں کو وصیت کی کہ میرے وارثوں تک میرا یہ سامان پہنچا دیں۔ اور اس نے ایک ہوشیاری یہ کی
کہ اس نے جو بھی سامان دیا تھا اس کی ایک لسٹ بنا لی. وہ لسٹ اس نے نا اس سامان کے بیچ میں چھپا دی اور اپنے 2 عیسائی ساتھیوں کو اس کے بارے میں نہیں بتایا. اب اس کے عیسائی ساتھیوں نے وارثوں کو سامان تو پہنچا دیا، اور جب وارثوں نے سامان کو چیک کیا اس لسٹ کے مطابق تو ایک چاندی کا پیالہ جس پہ سونے کا ملامہ چڑھا ہوا تھا وہ غائب تھا، اور اس کی قیمت تھی 1000 درہم which is a lot. وارثوں کو جب یہ پتہ چل گیا تو انہوں نے تمیم اور عدی سے مطالبہ کیا اور انہیں بولا کہ بھائی یہ ایک چاندی کا پیالہ تو یہاں پہ غائب ہے، تو یہ کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے قسم کھا لی کہ بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد بدیل کے وارثوں کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے چاندی کا پیالہ مکہ مکرمہ میں ایک سونار کو فروخت کیا ہے. اور اب یہ بات جب عادی اور تمیم کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے پھر اپنا موقف چینج کر لیا. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری ویری سوری، ہم نے یہ بدیل سے یہ چاندی کا جو پیالہ تھا وہ خرید لیا تھا، اور خریدنے کے بعد اور خریدتے وقت کوئی گواہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کے بارے میں تمہیں بتایا نہیں تھا. اب کیا ہوتا ہے، اس وقت پہ ایک لا تھا کہ جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو ایک گواہ پیش کرنا پڑتا ہے اس کو کہ میں نے وہ جو خریدا تھا اس کی گواہی دینے کے لیے. اب ان دونوں کے پاس کوئی گواہ تو تھا نہیں. قاعدے کے مطابق بدیل کے 2 وارثوں نے قسم کھا لی یہ پیالہ بدیل کی ملکیت ہے، اور عیسائی جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل کے وارثوں کے حق میں فیصلہ کر دیا اور عیسائیوں کو اس پیالے کی قیمت ادا کرنی پڑی. پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے ان 2 گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار کا ہو، اور اللہ نے ہم پر اس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس کو ہم نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم گنہگاروں میں شمار ہوں گے. پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے 2 آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے 2 آدمیوں نے گناہ اپنے سر پر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے 2 آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے. اسی طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں یا اس بات سے ڈریں جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہماری تردید کر دیں گی. اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو. اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے. یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی، تم لوگوں سے گوارے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اس سے پرندے کے جیسی شکل بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادر زاد اندھے اور کوڑے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے. اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور کر رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں. اور ان کے واقعہ کا بھی ذکر سنو جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک کھان طباق تشت اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس کھان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل
पूरी तरह मुतमईन हो जाएं और हमें पहले से ज़्यादा यकीन के साथ ये मालूम हो जाए कि आपने हमें जो कुछ कहा है वो सच है और हम उस पर गवाही देने वालों में शामिल हो जाएं। चुनाचे ईसा इब्ने मरियम ने दरख्वास्त की कि ए अल्लाह, हम पर आसमान से एक खवान उतार दीजिए जो हमारे लिए अगलों पर और पिछलों के लिए एक खुशी का मौका बन जाए और आपकी तरफ से एक निशानी हो, और हमें ये नेमत अता फरमा ही दीजिए, आप सबसे बेहतर अता फरमाने वाले हैं। अल्लाह ने कहा, मैं बेशक तुम पर वो खान उतार दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम में से जो शख्स भी कुफर करेगा उसको मैं ऐसी सज़ा दूंगा जो दुनिया जहां के किसी भी शख्स को नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर। उस वक्त का भी ज़िक्र सुनो जब अल्लाह कहेगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा दो माबूद बनाओ? अब ईसाइयों में एक फ़िरका था जिसमें मरियम अलैहिस्सलाम को भी माबूद बना लिया था इन्होंने, और उनको खुदा मानते थे, नाउज़ बिल्लाह। और कुछ फ़िरके उन्हें माबूद तो नहीं मानते थे, बट कलीसाओं में, मतलब जो चर्च होती थी, चर्चों में उनकी तस्वीरों को लटकाकर उसकी प्रस्टिस करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने ये सवाल किया है ईसा इब्ने मरियम से। वो कहेंगे, हम आपकी ज़ात को शिर्क से पाक समझते हैं, मेरी मजाल नहीं थी कि मैं ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो आपको यकीनन मालूम हो जाता। आप वो बातें जानते हो जो मेरे दिल में पोशीदा हैं, और मैं आपकी पोशीदा बातों को नहीं जानता। यकीनन आपको तमाम छुपी हुई बातों का पूरा इल्म है। मैंने उन लोगों से उसके सिवा कोई बात नहीं कही जिसका आपने मुझे हुक्म दिया, और वो ये कि अल्लाह की इबादत करो, मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, और जब तक मैं उनकी दरमियान मौजूद हूँ मैं उनके हालत से वाकिफ़ रहा। फिर जब आपने मुझे उठा लिया तो आप खुद उनके निगरान थे और आप हर चीज़ के गवाह हैं। अगर आप उनको सज़ा दें तो ये आपके बंदे हैं ही, और अगर आप उन्हें माफ़ कर दें तो यकीनन आपका इक़्तिदार भी कामिल है। अल्लाह कहेगा कि ये वो दिन है जिसमें सच्चे लोगों को उनका सच्चा फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। उनके लिए वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें ये लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश है और ये उससे खुश है। ही बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। तमाम आसमानों और ज़मीन में उनमें जो कुछ है उस सब की बादशाही अल्लाह ही की है, और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सूरह अल-अनाम, इसको हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे बहुत जल्द। तो जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि आफ्टर कुरान हमारा एक छोटा सा सेशन होगा 5 मिनट का, जिसमें हम आदम से मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बुक है, इसमें जो चैप्टर्स हैं वो हम करेंगे। पिछली बार हमने उम्मतें और अल्लाह ताला, ये दो चैप्टर्स हमने पढ़े थे। आज हम फरिश्ते और शैतान, ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मखलूक है, बहुत ताकतवर भी है। उनकी शक्ल व सूरत कैसी है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। फरिश्ते इतनी ज़्यादा हैं कि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। ये फरिश्ते कुछ खाते पीते भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको ऐसा ही बनाया है। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही इबादत करते रहते हैं। लाखों फरिश्ते इसी तरह इबादत करते रहते हैं, इस तरह नमाज में खड़े रहते हैं, और क़यामत तक इसी तरह खड़े खड़े अल्लाह ताला की तरफ तारीफ़ बयान करते रहेंगे। इसी तरह रुकू और सजदे में लाखों तारीफ़ें करते रहते हैं। अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ़ काम लेते रहते हैं। इनके सबसे बड़े और मशहूर फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही यानी अल्लाह का पैगाम लेकर आया करते थे। जब अल्लाह ताला का बंदा अकेला या जमा होकर अल्लाह ताला की इबादत करता है तो अल्लाह के फ़रिश्ते भी इनके गिर्द जाया करते हैं और इनकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाहु अकबर। शैतान अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में जिन भी हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, मगर जिन हमको देख सकते हैं। ये बहुत ताकतवर होते हैं
اور جہاں چاہے تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مٹی سے اور جن کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جنوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہے، اس کا نام ابلیس ہے۔ یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا اور اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو جنت سے اتر جا، تو اس قابل نہیں ہے کہ یہاں غرور کرے، تو ذلیل ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا کہ مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، ذلیل مردود۔ جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے، ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا۔ تو اس وقت سے شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانیں، جھوٹ بولیں، چوری کریں، کمزوروں کو ستائیں اور پریشان کریں، کسی کی مدد نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پورا کر دکھائے۔ اگر ہم شیطان کے کہنے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں گے، یعنی شیطان کو اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم میں بھر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مددگار ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے شیطان کے دوست ہیں، ان کو وہ روشنی سے اندھیرے میں لے جاتا ہے، ایسے لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ سب سے ایک سوال ہے، کیا آپ شیطان کے دوست بنو گے کہ اللہ کے؟ آپ خود سے پوچھئے کہ آپ شیطان کا کتنا کہا مانتے ہو؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہو؟ کیا آپ جھوٹ بولتے ہو؟ کیا آپ لوگوں کو ستاتے ہو؟ کیا آپ لوگوں کو ذلیل کرتے ہو؟ کیا آپ اپنے کام میں چوری کرتے ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کام ہو؟ یہ خود آپ سے پوچھو، اپنے آپ سے، ٹھیک ہے جی؟ آج آئی ہوپ آپ کو ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے ضرور ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔